This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اساتذہ کرام اور پیارے طلبہ طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام عصمت کمل ہے اور میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے بطور ماسٹر ٹرینر وابستہ ہوں۔ آج ہم جماعت دوم کے اردو مضمون کا سبق آؤ بجلی بچائیں پڑھیں گے۔ مجھے جس موضوع کو وضاحت کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم اور مفید ہے۔ اس موضوع کا عنوان ہے آؤ بجلی بچائیں۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم ایک بہت ضروری بات سیکھیں گے کہ بجلی کیسے بچائی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں، اسکولوں میں، ہر جگہ بجلی استعمال ہوتی ہے۔ اس سے پنکھے چلتے ہیں، لائٹس چلتی ہیں، ٹی وی چلتا ہے اور کمپیوٹر بھی چلتے ہیں۔ بجلی کے بغیر بہت سے کام رک جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بجلی کیسے بنتی ہے اور اسے بچانا کیوں ضروری ہے؟ تو معزز اساتذہ کرام، اس سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ بجلی کو صحیح طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے تاکہ وہ ضائع نہ ہو، اور کیوں بجلی بچانا ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم کچھ آسان طریقے بھی سیکھیں گے جن پر عمل کر کے ہم سب بجلی بچانے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو چلیں اس سبق سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بجلی بچانا سیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس سبق کے پیراگراف نمبر 1 کو۔ ٹیلی ویژن پر کارٹون لگے ہوئے تھے، پنکھا چل رہا تھا۔ اس وقت ٹیلی ویژن والے کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ ابا جان کمرے میں آئے تو انہوں نے آواز دی، بچوں کہاں ہو تم؟ راشد اور کلثوم دوسرے کمرے میں بیٹھے کھلونوں سے کھیل رہے تھے۔ ابا جان کی آواز سن کر دوڑے دوڑے آئے۔ ابا جان، بچوں آپ نے ٹیلی ویژن اور پنکھا بند نہیں کیا۔ راشد، ابا جان اس طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ ابا جان، کس قدر بجلی ضائع ہو رہی ہے۔ بچوں، بجلی صرف اتنی استعمال کرنی چاہیے جتنی ضرورت ہو۔ کلثوم، ابا جان بجلی ضائع ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ابا جان، بیٹا ہم گھروں، اسکولوں، دفتروں، دکانوں اور کارخانوں میں بجلی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مدد سے ہمیں مشینیں اور پنکھے چلتے ہیں، ہمارے گھر ٹھنڈے رہتے ہیں۔ اگر بجلی نہ ہو تو ہماری مشینیں رک جائیں، گرمی سے ہمارا برا حال ہو جائے، ہم ٹیلی ویژن نہ دیکھ سکیں، کمپیوٹر نہ چلا سکیں، بہت سے کام ادھورے رہ جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہمیں کس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم بجلی کی بچت کریں تو ہم لوڈ شیڈنگ سے بچ سکتے ہیں۔ اب جناب ہم چلتے ہیں پیراگراف نمبر 1 میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کے معنی۔ تو جی لفظ ہے اس پیرے میں ہمارے پاس پہلا دوڑ کر آنا، معنی بھاگ کر آنا۔ دھیان، معنی اس کی کیا ہے؟ توجہ۔ بچت، بچت سے مراد ہے گنجائش۔ ادھورے، نامکمل۔ آواز، صدا۔ برا حال، خراب حالت، پریشان ہونا، فکر میں مبتلا ہونا۔ ٹیلی ویژن، ٹی وی جس پر نشریات چلتی ہیں۔ اب اس پیراگراف میں اگر دیکھیں تو آپ بچوں سے کچھ سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ ان کی آگاہی اور دلچسپی کو جان سکیں۔ تو اس پیراگراف میں سے آپ کیا سوال پوچھ سکتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے بعد؟ جی ٹیلی ویژن پر کیا لگا ہوا تھا؟ جی تو جواب ہے اس کا کارٹون۔ سوال نمبر 2 ہے، ابا جان نے بچوں سے کیا کہا؟ ٹیلی ویژن اور پنکھا بند کیوں نہیں کیا؟ اس پیراگراف کے مطابق ابا جان نے بچوں کو کیا نصیحت کی؟ جی بجلی صرف اتنی ہی استعمال کرنی چاہیے جتنی ضرورت ہو۔ سوال نمبر 4 ہے، اس پیراگراف میں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پنکھے اور مشینیں کس کی مدد سے چلتے ہیں؟ جی بجلی کی۔
اگر ہم بجلی کی بچت کریں گے تو ہم کس پریشانی سے بچ سکیں گے؟ جی سوچ کے بتائیں۔ جی اس کا جواب ہے اس پیراگراف کے مطابق لوڈ شیڈنگ سے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ پیراگراف نمبر 2 میں دیکھیں معزز ساتھیہ کرام، یہاں پہ دیکھیں راشد، ابا جان لوڈ شیڈنگ کا بجلی سے کیا تعلق ہے؟ ابا جان، ہمارے ملک میں بجلی ایک خاص مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم بجلی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یا اسے ضائع کرتے ہیں تو پیدا ہونے والے بجلی ہماری ضرورت کے لیے کافی نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کلثوم، ابا جان بجلی کے زیادہ استعمال سے بل بھی تو زیادہ ہو جاتا ہے۔ ابا جان، جی بیٹی، اگر ہم بجلی ضائع کریں گے تو ہمیں بل بھی زیادہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ تو فضول خرچی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ بچوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ بجلی احتیاط سے استعمال کریں گے اور اسے ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں پیراگراف نمبر 2 میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کے معنی، تاکہ آپ یہ الفاظ بچوں کو بتا کر ان کو سبق پڑھنے میں آسانی دے سکیں۔ جی لفظ ہے یہاں پہ پہلا خاص، معنی ہے اہم، فضول خرچی، غیر ضروری خرچ، اس صورت، اس حال، وعدہ، عہد۔ اب پیراگراف نمبر 2 میں سے کچھ بچوں سے آپ اہم سوالاتوں جوابات بھی کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، پوچھے گا کہ کس صورت میں ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو اس پیراگراف کے مطابق جواب ہے جب ہم بجلی ضائع کرتے ہیں اور زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر بجلی ضائع کریں گے تو کیا ہوگا؟ جی زیادہ بل ادا کرنا پڑے گا۔ اس پیراگراف کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے منع کیا ہے؟ جی درست جواب ہے فضول خرچی کرنے سے۔ اس سبق کے مطابق پیارے بچوں آپ نے کیا سیکھا؟ تو جواب آپ کو ممکنہ مل سکتا ہے کہ ہمیں ضرورت سے زیادہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے اور فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق کی سنائی اور پڑھائی کی طرف۔ اس سبق کی سنائی اور پڑھائی سے پہلے پیارے طلباء طالبات سے بجلی اور اس کے استعمال سے متعلق مختصر جائزہ لیں۔ مثلاً بجلی کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے؟ تو ممکنہ جواب آئے گا کہ بجلی ہمارے گھروں، اسکولوں، کالجوں اور کارخانوں وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے۔ بجلی کا سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ تو جناب بجلی کا سب سے بڑا ذریعہ سورج ہے۔ سورج انرجی قدرتی کا ذریعہ ہے، یہ انرجی فراہم کرتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ تو معزز اساتذہ کرام اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ بجلی کے مصنوعی ذرائع کون کون سے ہیں؟ جی تو مصنوعی ذرائع میں کون کون سے آئیں گے؟ بلب، پنکھا، ٹیوب لائٹ اور استری جیسے ذرائع بجلی استعمال کرنے کے مصنوعی ذرائع ہیں۔ اب آپ یہاں پہ سوچیں کہ فرض کریں اگر بجلی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر بجلی نہ ہو تو ہمارے کوئی بھی کام وقت پر مکمل نہیں ہوں گے اور کوئی بھی چیز روشن نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے کہ بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بجلی پانی سے پیدا ہوتی ہے۔ جی معزز اساتذہ کرام اس کے بعد جائزہ لینے کے بعد اب ہم چلتے ہیں نثر پاروں کی طرف۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم پہلے نثر پارہ کی سیریز کو دیکھیں گے۔ ٹیلی ویژن پر کارٹون چل رہے تھے اور پنکھا چل رہا تھا۔ اس کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ ابا جان نے آواز دی، بچوں کدھر ہو؟ بچے ساتھ والے کمرے میں اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بچوں نے آواز سنی اور دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ ابا جان نے بچوں کو سمجھایا کہ اگر کمرے میں نہ ہو تو ہمیں اس کمرے کی لائٹ وغیرہ، پنکھے وغیرہ کو بند کر دینا چاہیے۔ ہمیں بجلی کی بچت کرنی چاہیے، ہمیں بجلی کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ یہی بجلی ہمارے مختلف کاموں میں مدد دیتی ہے، اسی کی وجہ سے ہمارے گھر ٹھنڈے رہتے ہیں۔ اگر بجلی نہ ہو تو ہمارے سارے کام نامکمل رہ سکتے ہیں، مشینوں سے کیے جانا والا کام رک سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم بجلی کو احتیاط سے استعمال کریں
تو ہم لوڈ شیڈنگ سے بچ سکتے ہیں۔ جی تو یہ تھی پہلے نثر پارہ کی سلیس۔ اب ہم سبق کے دوسرے نثر پارہ کی طرف چلتے ہیں، اس کی ہم تلیس تشریح کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ ابا جان نے بچوں کو بتایا کہ ہمارے ملک میں خاص مقدار میں ہی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یا پھر اسے ضائع کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں بہت سی بجلی کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جو ہمیں لوڈ شیڈنگ کی صورت میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بجلی کے زیادہ استعمال سے ہمارے گھر کے بجلی کے بلوں میں اضافہ بڑھ جاتا ہے۔ بچوں کو ابا جان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ ابا جان نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ بچوں نے ابا جان سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ دھیان رکھیں گے کہ وہ بجلی کو دھیان سے استعمال کریں گے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں کچھ سوالات و جوابات کی طرف۔ جب ہم نثر پارے بتا دیں گے، اس کے بعد سبق کے اختتام پر ہم بچوں کی ذہنی نشوونما کو دیکھتے ہوئے سوالات و جوابات کے ذریعے سبق کی مزید رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلا سوال ہے کہ بچوں کے کیا نام تھے؟ آپ ذرا سبق کو ذہن میں رکھیں اور ذہن پہ تھوڑا سا زور ڈالیں تو آپ کو اندازہ یاد آئیں گے کہ بچوں کے نام راشد اور کلثوم تھے۔ بچوں کو کس نے آواز دی؟ ابا جان نے بچوں کو آواز دی۔ ابا جان نے کن چیزوں کو چلتے دیکھا؟ ٹیلی ویژن اور پنکھا چلتے ہوئے دیکھا اس کا ممکنہ جواب ہے۔ ٹیلی ویژن کا مطلب کیا ہے؟ جی ٹیلی ویژن کا مطلب ہے دور سے دیکھنا۔ ہاں جی، بجلی نہ ہونے کے نقصانات بیان کریں۔ بجلی نہ ہونے کی صورت میں ہمارے تمام کام رک جائیں گے، گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا اور سب سے بڑھ کر لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہیں سے سوال اٹھتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کیا ہے؟ جی جناب، معزز اساتذہ کرام، لوڈ شیڈنگ کیا ہے؟ بجلی کی کمی کے فقدان کو لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم ضرورت سے زیادہ بجلی کو ضائع کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم لوڈ شیڈنگ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ جی بجلی کی بچت کر کے ہم لوڈ شیڈنگ سے بچ سکتے ہیں۔ اب بجلی کی بچت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ممکنہ جواب آئے گا کہ اس میں ہم غیر ضروری اور فالتو اشیاء کا کم استعمال کر کے بجلی کی بچت کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ مثلا پانی کا نل کھلا نہ چھوڑیں، پنکھا، بلب، ٹی وی وغیرہ کو بند رکھیں۔ فضول خرچی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اس لیے ہمیں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ جی معزز اساتذہ کرام، اس سبق سے آپ نے کیا سیکھا؟ تو اگر ہم اس کو دیکھیں، جی ہم نے اس سبق سے سیکھا ہے کہ بجلی کا استعمال کم کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنی چاہیے اور اس کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، دوسروں میں بھی اس کے بارے میں آگاہی دی جائے۔ اب جناب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے اور یہاں پہ کرتے ہیں مل کر کرے بات۔ یہاں پہ آپ نے اب ایک کام کرنا ہے کہ آپ کے جو بچے اپنی کلاس میں ہیں وہ اپنے گھروں کی بجلی کے بلوں اور بجلی کے استعمال کے بارے میں ان کو ہم بات چیت کروائیں، تاکہ بچے اس پہ بحث مباحثہ کر کے کچھ سیکھیں بھی، ان کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہو۔ اس کے علاوہ ان کو اندازہ ہو سکے بجلی کے فوائد و نقصانات کا اور بجلی کی اہمیت کی آگاہی ہو سکے گی۔ جب وہ آپس میں بات چیت کریں گے تو اس وقت ہی وہ اندازہ لگا سکیں گے کہ بجلی کی اہمیت اور کیسے ہم اس کو بچا سکتے ہیں۔ جی یہاں پہ اب ایک بچے کا جواب آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ہمارے گھر کا بجلی کا بل پچھلے مہینے 5,000 روپے آیا تھا۔ امی بتا رہی تھی کہ اس مہینے زیادہ آیا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور ہم نے ایئر کنڈیشنر کا بہت استعمال کیا ہے۔ ہمارے گھر میں 3 پنکھے، 1 فریج اور کچھ لائٹیں ہیں۔ دن میں تو ہم زیادہ تر پنکھے اور لائٹیں استعمال کرتے ہیں، لیکن رات کو سونے سے پہلے ہم اے سی چلا لیتے ہیں۔
ابو کہتے ہیں کہ بجلی بچانی چاہیے کیونکہ یہ بہت مہنگی ہو گئی ہے اور اس سے ماحولیات پر بھی فرق پڑتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب کمرے سے باہر جائیں تو پنکھے اور لائٹیں بند کر دیں۔ اسی طرح مختلف آپ بچوں سے بات چیت کروا کے ان کی آگاہی جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمرہ جماعت میں گروہ بنا کر مکالمہ کے طور پر بجلی کی بچت کا مکالمہ بھی سنا سکتے ہیں۔ یہاں پر اب ہم دیکھیں گے ایک معزز اساتذہ کرام، دو دوستوں کے درمیان بجلی کی بچت کے موضوع پہ ایک مکالمہ دیا گیا ہے۔ آپ ذرا اس کو غور سے سنیں۔ اس میں کردار ہے احمد اور عمر۔ احمد بجلی کی بچت کے بارے میں فکر مند ہے۔ عمر قدرے لاپرواہ بچہ ہے لیکن سیکھنے پہ آمادہ ہے۔ اب ان کی گفتگو شروع ہوتی ہے السلام علیکم سے۔ جی گفتگو کا آغاز کرتے احمد کہتا ہے، یار عمر آج کل بجلی کا بل کتنا زیادہ آنے لگا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں۔ عمر، ہاں یار ہمارے گھر میں بھی پچھلے مہینے 10,000 روپے آیا تھا۔ امی ابو بھی بہت پریشان تھے لیکن کریں کیا، گرمی اتنی ہے کہ اے سی اور پنکھے تو چلانے ہی پڑتے ہیں۔ احمد، صحیح کہہ رہے ہو، گرمی کا توڑ تو نہیں ہے لیکن کچھ تو یار بچت کی جا سکتی ہے۔ مثلاً کیا تم کمرے سے نکلتے وقت لائٹ اور پنکھا بند کرتے ہو؟ عمر، سچ پوچھو تو اکثر بھول جاتا ہوں یا سوچتا ہوں بس تھوڑی دیر کے لیے ہی تو جا رہا ہوں۔ احمد، یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں تو بہت فرق ڈالتی ہیں۔ سوچو اگر دن میں 1 گھنٹہ بھی پنکھا بلا وجہ چلتا رہے تو مہینے میں کتنے یونٹ ضائع ہوتے ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے چارجر پلگ سے نکال دیتے ہو۔ عمر، او ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، میں تو اکثر لگا رہنے دیتا ہوں، کیا اس سے بھی بجلی استعمال ہوتی ہے؟ احمد، بالکل، جسے فینٹم لوڈ کہتے ہیں۔ آلات بند ہونے کے باوجود چارجر ساکٹ میں لگا ہو تو وہ تھوڑی بہت بجلی استعمال کرتا رہتا ہے۔ ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ پرانے بلب کی جگہ LED بلب لگانے سے بھی بجلی بچتی ہے۔ عمر، ہاں یہ تو سنا ہے، ہمارے گھر میں بھی کچھ بلب تبدیل ہوئے ہیں۔ اور فریج کا کیا سین ہے؟ امی کہتی ہیں اسے بار بار نہیں کھولنا چاہیے۔ احمد، امی بالکل صحیح کہتی ہیں، جب ہم بار بار فریج کا دروازہ کھولتے ہیں تو اندر کی ٹھنڈک باہر نکل جاتی ہے اور فریج کو دوبارہ اس درجہ حرارت پر آنے کے لیے زیادہ بجلی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز نکالنی ہے وہ ایک ہی بار میں نکال لیں۔ عمر، یار احمد تم نے تو بڑی کام کی باتیں بتائی ہیں، میں نے کبھی تو غور سے سوچا ہی نہیں تھا۔ اب میں بھی ان باتوں کا خیال رکھوں گا، آخر اپنی جیب اور ماحول دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ احمد، بالکل یار، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بجلی کو احتیاط سے استعمال کریں۔ چلو اب ہم ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں گے کہ بجلی بچانی ہے۔ عمر، ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے، شکریہ یار۔ تو اس طرح سے آپ کمرہ جماعت میں چھوٹے چھوٹے مکالمہ بھی کروا سکتے ہیں اور مکالمہ ان کو سنا کے بجلی کی احتیاط اور اس کی بچت کے بارے میں آگاہی دے سکتے ہیں۔ اب معزز اساتذہ کرام، کمرہ جماعت کے تمام طالبات کا آپ جائزہ لیں کہ اس سبق سے متعلق جو معلومات حاصل ہوئی، مثلا ذرائع ابلاغ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ذرائع جو ہمیں پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں ذرائع ابلاغ کہلاتی ہیں، مثلا ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبار، انٹرنیٹ وغیرہ۔ پن بجلی کیا ہوتی ہے؟ پانی سے بننے والی بجلی کو پن بجلی کہتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ٹربائن کے چلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جی ہمارے پاس اگلا سوال ہے کہ شمسی بجلی کیا ہوتی ہے؟ سورج سے پیدا ہونے والی توانائی سے مل کر جو بجلی بنتی ہے وہ شمسی بجلی کہلاتی ہے۔ جی جناب، اب اس کو مزید ہم چلیں گے اور یہاں پہ کچھ ذخیرہ الفاظ کو دیکھیں گے۔ یہاں پہ معزز اساتذہ کرام بچوں کو کچھ الفاظ دے کر ان کے معنی لکھوائے جائیں۔ جیسے یہاں پہ میرے پاس لفظ ہے دھیان، معنی ہے توجہ، لفظ ہے بچت، اس کے معنی ہے بچانا، ادھورے، نامکمل، آئندہ، اگلی دفعہ، احتیاط، خیال، پریشانی کے معنی ہے مشکل، فضول کے معنی ہے بیکار، گھر کے معنی ہے مکان۔ معزز اساتذہ کرام، کچھ الفاظ کا ذخیرہ تو آپ کے پاس آ گیا، مشکل الفاظ کے معنی آپ نے جان لیے۔ اس کے علاوہ کہیں پیراگراف میں کوئی اگر لفظ آپ کو ملتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو ضرور بتائیں۔
جی تو یہاں سے اب چلتے ہیں قواعد سیکھنے کی طرف۔ یہاں قواعد میں ہمارے پاس ہے فعل ماضی۔ تو فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ جی پیارے اساتذہ کرام، اگر کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے فعل ماضی کہلاتا ہے۔ مثلا پنکھا چل رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے، وغیرہ وغیرہ، جو ماضی میں کام ہو چکا۔ یہاں پر بچوں کو فعل ماضی کے فکروں کو فعل حال میں تبدیل کروانے کی مشق بھی کروا سکتے ہیں۔ یہاں پہ جملے جیسے کچھ فعل حال کے ہیں اس کو فعل ماضی میں تبدیل کریں، یا فعل ماضی کے جملے لکھوا کے فعل حال میں تبدیل کروائے جا سکتے ہیں۔ مثلا فعل حال کا ایک جملہ ہے علی کتاب پڑھتا ہے، تو اس کو اگر ہم فعل ماضی میں تبدیل کریں گے تو کیا آئے گا؟ علی نے کتاب پڑھی۔ فاطمہ کھانا بناتی ہے۔ جی اساتذہ کرام، یہ حال ہے یا ماضی؟ جی یہ حال کا فکرہ ہے۔ اس کو ماضی میں اگر ہم نے تبدیل کرنا ہوا تو اس کو کیسے کریں گے؟ فاطمہ نے کھانا بنایا۔ ہم پارک میں کھیلتے ہیں، یہ فعل حال کا جملہ ہے، اس کو فعل ماضی میں تبدیل کیسے کریں گے؟ ہم نے پارک میں کھیلا۔ بچے سبق یاد کرتے ہیں، اس کو آپ فعل ماضی میں کیسے تبدیل کریں گے؟ بچوں نے سبق یاد کیا۔ والد صاحب بازار سے سبزی خریدتے ہیں۔ فی الحال اس کو ماضی میں کیسے تبدیل کریں گے؟ والد صاحب نے بازار سے سبزی خریدی۔ میں اپنا کام مکمل کرتا ہوں، لڑکی ہو تو وہ کہے گی مکمل کرتی ہوں، اور اس کو فعل ماضی میں کیسے تبدیل کریں گے؟ میں نے اپنا کام مکمل کیا۔ وہ اسکول کی فیس جمع کرواتے ہیں۔ ہاں جی کرواتے ہیں فعل حال، تو ماضی میں کیسے ہوگا؟ اس کو ذرا دیکھیں آپ لوگ۔ انہوں نے اسکول کی فیس جمع کروائی۔ اب یہاں پہ ایک فکرہ آپ کو فعل ماضی کا دیتے ہیں، اس کو فعل حال میں آپ کیسے تبدیل کریں گے؟ سارا نے خوبصورت تصویر بنائی، یہ حال ہے یا ماضی؟ جی ماضی کا یہ فکرہ ہے، اس کو حال میں تبدیل کریں گے۔ سارا خوبصورت تصویر بناتی ہے۔ استاد نے ہمیں انعام دیا۔ اب دیا ماضی میں یہ کام ہو چکا ہے، اس کو حال میں کیسے کریں گے؟ استاد ہمیں انعام دیتے ہیں۔ آپ نے سچ بولا۔ ہاں جی یہ ماضی کا جملہ ہے یا حال کا؟ جی یہ جملہ ہے ماضی کا، اس کا حال میں اگر تبدیل کریں گے تو کیسے ہوگا؟ آپ سچ بولتے ہیں۔ جی تو یہاں تک امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم بڑا خوبصورت سا ایک کنسیپٹ لیتے ہیں الفاظ متضاد کا۔ الفاظ متضاد سے کیا مراد ہے؟ وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں الفاظ متضاد کہلاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم کچھ مثالیں دیتے ہیں، جیسے لفظ ہے ٹھنڈا، تو مضاد اس کا کیا ہوگا؟ گرم۔ زندگی، موت۔ دن، رات۔ اندھیرا، اجالا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے آپ بچوں کو الفاظ متضاد کروا سکتے ہیں، اور ایک کلاک کی صورت میں کچھ لفظ لکھ کے اس میں بھی آپ بچوں کو الفاظ متضاد یا الفاظ مترادف کا ایک مشق ان کو کروائی جا سکتی ہے، یا چھوٹی چھوٹی شیپس بنا کے فلیش کارڈ پہ بھی ان بچوں کو الفاظ اور متضاد کی وضاحت دی جا سکتی ہے۔ جی جناب آگے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم آواز الفاظ سے کیا مراد ہے۔ وہ الفاظ جس کی آواز ایک دھیرے سے ملتی جلتی ہو ہم الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ لفظ ہے ساتھ، اب ایسا کوئی لفظ آپ بتائیں جس کی آواز ساتھ سے ملے، ذرا سوچیں اور بتائیں۔ جی بات۔ کرنا، کرنا سے ملتا جلتا پڑھنا۔ ضائع، ضائع سے ملتا جلتا مایا۔ فضول، فضول سے ملتا جلتا قبول۔ سن، بن۔ تو اس طرح کے جو لفظ ہیں جن کی آواز ایک جیسی ان کو بولتے ہیں ہم آواز الفاظ۔ بچوں کو جب اتنی تفصیل سے سمجھایا جائے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ نیا لکھنے کے لیے نہ دیں۔ اساتذہ کرام طلبہ کو ایک الیکٹرک سرکٹ بنانے کا ماڈل تیار کروا سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے سامان کیا درکار ہوگا؟ بلب، تار، بیٹری، سوئچ وغیرہ۔ پھر آپ بچوں کو بتائیں گے کہ اگر تار کو بیٹری کے ساتھ جوڑ کر سوئچ کو آن کیا جائے تو بلب روشن ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم اپنے گھروں میں بھی بجلی کے شارٹ سرکٹ سے بچنے کے لیے سرکٹ بریکر یا فیوز کا استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ نے پورے سبق کو سنا، آؤ بجلی بچائے میں اس میں جو باتیں اس کا مختصر سا اگر ہم خلاصہ بیان کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ابو جان کمرے میں داخل ہوئے
तो टेलीविज़न पर कार्टून लगे हुए थे। पंखा चल रहा था। आवाज़ दी तो कमरे में कोई ना था। बच्चे दूसरे कमरे में थे। राशिद और कुलसूम अब्बा जान की आवाज़ सुनकर दौड़े हुए आए। अब्बा जान ने बच्चों को समझाया कि बिजली की बचत का ख्याल रखो, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही इस्तेमाल करो, इसे ज़ाया ना करो। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे इस्तेमाल में लाई जाती है। अगर इसका ख्याल ना रखें तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। अब्बा जान ने बताया, इसका बेजा इस्तेमाल हमें बिलों की इजाफी रकम की सूरत में अदा करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने भी हमें फजूल खर्ची करने से मना फरमाया है। बच्चों को अपने वालिद साहिब की बात समझ में आ गई और उन्होंने वादा किया कि वो आइंदा एहतियात करेंगे और बिजली बचाएंगे। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम, उम्मीद है कि यहाँ पे आप बिजली की अहमियत को समझ सके हैं, बिजली के ज़िया के नुकसानात अब आप बयान कर सकेंगे और बिजली बचाने के घरों में जो है अमली तरीके भी आप अपने बच्चों को बता सकेंगे। इसी तरह छोटी छोटी सरगर्मियों से उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बुनियादी तौर पर ये सबक हमें बिजली की अहमियत और इसके बचाव के बारे में आगाही देता है। बिजली हमारे रोज़मर्रा के कामों में बहुत ज़रूरी होती है, जैसे पंखा चलाना हो, बल्ब जलाना हो, टीवी देखना हो। तो बिजली को अगर हम ज़ाया करेंगे तो सिर्फ ना बिल ज़्यादा आएगा बल्कि तवानाई का भी नुकसान होगा। और हमें बस ज़रूरत के वक्त ही बिजली इस्तेमाल करनी चाहिए और इस्तेमाल के बाद पंखा, बल्ब या दीगर जो आलात है जो फजूल वैसे ही आप चलते छोड़ देते हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। अब आपने जो काम करना है, इस सबक का बच्चों से रवानी से उनसे पढ़ाना है। उसके बाद जो आपको लगता है कि अहम जुमले उसमें हैं वो बुलंद आवाज़ में उनसे दोहराई करवाएं। सवालात जवाबात के बहुत अच्छे अच्छे सेशन आपके लिए यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि बिजली से हम कौन कौन से काम करते हैं, बिजली को क्यों बचाना चाहिए, बिजली बचाने के 3 तरीके बताएं। सरगर्मियाँ काफ़ी इसके बारे में आप करवा सकते हैं, चार्ट भी बनवा सकते हैं बिजली बचाने के बारे में, या अगर बिजली ना हो तो क्या होगा, इस तरह के इसके मुख्तसर सवालात भी आप बच्चों को दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप बच्चों को कोई हर्फ दे के उससे शुरू होने वाले अल्फाज तलाश करवा सकते हैं। जैसे कोई एक पैराग्राफ है, उसमें से यही इसी सबक को लें तो इसमें आपने फ़र्ज़ करें आपने कहा है कि बे से शुरू होने वाले अल्फाज इसमें सबक में से तलाश करवाएं। तो आप सोचेंगे तो बे से बल्ब भी बनता है, बिजली भी बनती है, बचाना भी बनता है। इसी तरह और बहुत सारे आपको अल्फाज मिल जाएंगे। तो ये बच्चों को ज़रूर प्रैक्टिस करवाएं कि एक पहला हर्फ बता दिया और उनको कहा इस पूरे सबक में से उसको तलाश करें। उनकी तफ़हीम को समझने के लिए दुरुस्त गलत की भी मशक करवाई जा सकती है। जैसे उनसे पूछा जा सकता है कि बिजली बचाना अच्छी बात है, ये दुरुस्त है या गलत है? जी दुरुस्त। पंखा बंद रखना बिजली ज़ाया करता है? नो, पंखा बंद रखने से बल्कि बिजली को हम बचा सकते हैं, तो ये गलत है वहाँ पे। घर का भी कोई काम आप बच्चों को दे सकते हैं बिजली बचाने के, कोई उनसे कहें कि तरीके वालिदैन के साथ उनसे पूछ के लाएं, या आपके घर में कितने पंख और बल्ब हैं और इनकी गिनती करें या लिख के, इस तरह की आप वहाँ पे उनकी मशक करवा सकती हैं। जी जनाब, आगे हम चलते हैं टेस्ट की तरफ। यहाँ पे आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। तो पहला सवाल है, राशिद और कुलसूम कमरे में बैठे किससे खेल रहे थे? खिलौनों से, फलों से, फूलों से या दुपट्टा से? जी तो दुरुस्त जवाब है खिलौनों से। टेलीविज़न के कमरे में मौजूद थे घर वाले, बच्चे, वालिदैन, कोई नहीं? जी तो जवाब मुमकिन है इसका क्या होगा? जी कोई नहीं था कमरे में। दर्जी का मुन्नस है? जी ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ, दर्जन, नौकरानी, खादमा या खातून। दुरुस्त जवाब है दर्जन। जी अगला सवाल है, घर में खाली क्या चल रहा था? पानी, पंखा, बल्ब या बम? जी दुरुस्त जवाब है पंखा। अहमद स्कूल जाता है, ये आपको एक जुमला बताया गया है, तो आपने इस जुमला में इसम क्या है वो तलाश करना है। ऑप्शन आप सुन लें, अहमद स्कूल जाता है। जी दुरुस्त जवाब है अहमद।
अधूरे का क्या मायने है? बेकार, नामुकम्मल, मुमकिन या मुकम्मल? तो दुरुस्त जवाब है नामुकम्मल। अब यहाँ पे आपने एक काम करना है, हरूफ जार की निशानदेही करनी है। 4 ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ। मैं, अहम, अहमद, ये तमाम। जी, याद आप पिछला भी देखिएगा, आपको बताया गया एक इसम और फेल को जोड़ने के लिए हरूफ जार का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे निशानदेही करने पे पता चला मैं यहाँ पे हरफ जार है। जी जनाब, अमीर का मुतज़ाद क्या है? बुलंद, बेवकूफ़, दाना या गरीब? जी गरीब। गंदा का मुतरादिफ क्या है? हाजिर, साफ, मैला या अच्छा? जी अच्छा। अब यहाँ पे हमारे पास है आखिरी सवाल की अलामत सवालिया जुमलों के आखिर में कौन सी लगाई जाती है? यहाँ पे है शब्द है, इन्वर्टेड कोमस है, कोमा है, सवालिया निशान है। जी तो जवाब है सवालिया निशान। मज़ीद असातिज़ा किराम, टेस्ट के हम दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो सवाल है हमारे पास, खाली जगहों को पुर करें। जी तो पहला यहाँ पे सवाल है, पंखा डैश रहा था। तो जवाब सोच के बताएं क्या आएगा? पंखा चल रहा था। राशिद और कलसूम अब्बा जान की आवाज़ सुनकर डैश आए। जी राशिद और कलसूम अब्बा जान की आवाज़ सुनकर दौड़े हुए आए। बिजली को डैश ना करो। जी क्या जवाब आएगा इसका? हाँ जी, बिजली को ज़ाया ना करो। अल्लाह ताला ने भी हमें डैश खर्च करने से मना फरमाया है। तो इसका जवाब है फजूल खर्च करने से मना फरमाया है। तो इस तरह से छोटी छोटी आप खाली जगह जो है सबक के पैराग्राफ में से भी मिसिंग जो है वो कुछ लाइनें बता के उनको वजाहत दी जा सकती है। अब जनाब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं, उसमें से फेल को तलाश करना है और उसके नीचे लाइन लगानी है। फेल आपको पहले भी बताया गया है। फेल से मुराद है काम का जाहिर होना। अब्बू जान कमरे में डैश हुए। हाँ जी, तो फेल यहाँ पे क्या है? दाखिल हुए। पंखा डैश था, तो काम क्या है? पंखा चल रहा था। राशिद और कलसूम अब्बा जान की आवाज़ सुनकर डैश हुए आए। जी तो यहाँ पे फेल है दौड़े हुए आए। इसे ज़ाया ना करो, इसमें अब काम क्या है? ज़ाया ना करना, ये फेल है। हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा, तो फेल क्या है? करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने भी हमें फजूल खर्ची करने से मना फरमाया है, तो यहाँ पे फेल क्या है? मना फरमाना। अब यहाँ पे कुछ मुख्तसर सवालात हैं, उनके जवाब आते हैं। जी पहला सवाल है, बिजली के कोई 2 इस्तेमाल बताएं। जी जनाब सोच के बताइएगा। तो पहला इसका इस्तेमाल क्या है? बिजली से बल्ब रोशन करते हैं। और दूसरा क्या है? बिजली से मशीनें चलती हैं। जी अगला सवाल है हमारे पास, क्या आप भी राशिद और कलसूम की तरह बिजली ज़ाया करते हैं? जी असातिज़ा कराम, आप सोचें और बताएं, क्या आप भी ज़ाया करते हैं? नहीं, हम बिजली ज़ाया नहीं करते। लेकिन अगर आप में से कोई ज़ाया करता भी है तो इन बातों को सुनने के बाद उम्मीद है वो ज़ाया नहीं करेंगे, और यही हमारा मकसद है, आपको एहसास दिलवाना। अगर बिजली ना हो तो हम क्या करेंगे? अगर बिजली ना हो तो हमसे बहुत सारे काम नहीं कर सकेंगे। हम टीवी नहीं देख सकेंगे, हमारे पंखे नहीं चलेंगी, हमारी मशीनें काम करना छोड़ जाएंगी। जी तो अगला सवाल है यहाँ पे, कलमा के साथ मोहमिल लगाकर जुमला मुकम्मल करें। ये झूठ डैश की कहानी है, तो मोहमिल क्या आएगा यहाँ पे? मूठ। ये झूठ मूठ की कहानी है। इस वक्त बारिश डैश हो रही है, बारिश के साथ मोहमिल क्या आएगा? बारिश हो रही है। सब ने नाच डैश किया, सब ने नाच वाच किया। सब ने गाना वाना सुनाया। जी वाना यहाँ पे है मोहमिल है। आप पानी वानी पी लो। जी तो यहाँ पे वानी क्या है? मोहमिल है। जी असातिज़ा इकराम, तो यहाँ तक था ये हमारा आज का सबक। उम्मीद है आप बहुत महसूस हुए होंगे और आपको
بہت ساری اچھی سرگرمیاں سیکھنے کو بھی ملی ہوں گی، اور آپ اپنے بچوں کو بھی بجلی بچانے کے اصول و قواعد کے بارے میں بہتری سے آگاہ کر سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آپ سے پھر کسی سیشن میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔